کرامت کو ظاہر کیا ہے، شاید کوئی میریکل ان سے وقوع پذیر ہوا ہے اور میریکل کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہ سچا ہے، لیکن قرآن نے کہا الذین آمنوا، سب سے پہلے کس ترازو پر تولنا ہے، کس میزان پر تولنا ہے، کس بات پر پرکھنا اور ٹٹولنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدہ صحیحہ ضروری ہے، عقیدہ صحیحہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ عمل صالح ضروری ہے، یعنی وہ حرام جو مجمع علیہ حرام ہے، جو اجماعی حرام ہے، اگر وہ ان کا مرتکب ہے تو اس کے ہاتھ پر آپ بیعت نہیں کر سکتے۔ اگر شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے، عقیدہ صحیحہ بھی ضروری ہے، شریعت مطہرہ بھی ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ کے حوالے سے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں اختلافی حرام پر بات نہیں کر رہا، اجماعی حرام پر بات کر رہا ہوں۔ وہ معاملات جو اجماعی مجمع علیہ حرام ہیں، اگر ان کو کوئی حلال کہتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی وہ حرام جو اجماعی حرام ہے، اختلافی مسائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگوں کے نزدیک، اب قبلہ حامی صاحب کے نزدیک یہ ویڈیو یہ ٹی وی جائز ہے، لیکن ہمارے بڑے اکابر بزرگ ہیں ان کے نزدیک یہ حرام ہے، ان کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اب وہ تو اس کو حرام فرماتے ہیں، اب ان کا کوئی ماننے والا ٹی وی یا ویڈیوگرافی کو اگر وہ ناجائز سمجھ کر اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ فاسق معلن ہے، وہ گنہگار ہے۔ یاد رکھیے ان معاملات میں مختلف فی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے۔ اسے ابن حجر ہیثمی اور دیگر بڑے بزرگوں نے بتایا ہے کہ مرتکب کے اعتقاد کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کوئی ٹی وی ویڈیو یا پکچرز وغیرہ بناتا ہے، اگر اس کو ناجائز سمجھ کر بناتا ہے تو گنہگار ہے، اگر جائز سمجھ کر بناتا ہے اور مسئلہ مختلف فی ہو، مسئلہ اختلافی ہو، مجمع علیہ حرام نہ ہو، اگر کوئی اجماعی حرام ہے اور کوئی شخص کسی اجماعی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور اسے جائز سمجھ کر رہا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ چاروں مذاہب کا جس بات پر اجماع ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پیر صاحب اپنی مریدہ سے ملاقات کرتے ہیں، کسی عورت سے ملاقات کرتے ہیں اور عورت سے ملاقات کو جائز سمجھ کر کرتے ہیں، اب یہ اجماعی حرام ہے نا، پیر اور مریدہ کا پردہ ہے اور اس پر تمام مذاہب کا اجماع ہے، چاروں مذاہب کا اجماع ہے۔ اب یہ مجمع علیہ حرام ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس حرام کو حلال سمجھتا ہوں تو اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام جان کر وہ کہتا ہے گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، تو پھر ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، غیر سنی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں پر ضد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جائز ہے، ہمارے پیر سب پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے شیخ پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مقام پر تو فائز نہیں ہے، نعوذ باللہ، سب سے بڑے مرشد اعظم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ وہ معیارات ہیں، یہ وہ اصول ہیں جن پر ہم نے پرکھنا ہے کہ کوئی شخص مجمع علیہ حرام کا ارتکاب کرتا ہو تو وہ شخص مرشد نہیں ہو سکتا، کوئی شخص بدعقیدہ ہو وہ شخص مرشد نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ابھی جو بتایا کہ کل من کان عقیدتہ صحیحۃ فہو ولی، یا اس کا عمل صالح ہو یا عقیدہ صحیح ہو وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ذہنی ارتباک و تذبذب کا شکار ہے کہ ولی کون ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کا علم تو رکھتے ہیں، عقیدہ تو جانتے ہیں، سچا عقیدہ بھی جانتے ہیں، عمل صالح کا علم بھی رکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کون ہے، عقائد کون سے ہیں، صحیح عقیدہ کون سا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور اعمال صالحہ کو بھی جانتے ہیں، لیکن اولیاء کے متلاشی ہیں، اولیاء اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہیں، وہ اولیاء کو نہیں جانتے۔ تو ان کے لیے یہ اصول ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدہ صحیحہ ہو اور دوسری بات یہ ہے عمل صالح بھی ہوں، اور اس معیار پر جب آپ ان کو دیکھیں گے، جس کو اس معیار پر پورا اترتا ہوا دیکھیں گے وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اولیاء کو تو جانتے ہیں لیکن عقائد کو نہیں جانتے، وہ یہ نہیں جانتے سچا عقیدہ کون سا ہے، وہ نہیں جانتے اعمال صالحہ حقیقتاً کیا ہے۔ اولیاء کو جانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا نام جانتے ہیں، غوث اعظم کا نام جانتے ہیں، خواجہ شہاب الدین سہروردی کا نام جانتے ہیں، حضرت شاہ ہمدان کا نام جانتے ہیں، امیر کبیر کا نام جانتے ہیں، اولیاء کاملین کے نام جانتے ہیں، ان کی کرامتوں کو جانتے ہیں، ان کی عظمتوں کو جانتے ہیں، ان کی رفعتوں کو جانتے ہیں، ان کے ذریعے جو خلاف عادت واقعات ظہور پذیر ہوئے ان تمام کو جانتے ہیں، لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں سچا عقیدہ کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، سچے عقیدے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں۔ تو ان کے لیے بھی قرآن کریم نے یہ اصول دے دیا ہے، وہ اصول یہ ہے اگر تم اولیاء کو جانتے ہو سچے عقیدے کو نہیں جانتے تو اولیاء کے عقیدے کو دیکھ لو، اگر تم اولیاء کے نام کو جانتے ہو لیکن سچے عقیدے
عقیدے کو نہیں جانتے. کیونکہ یاد رکھنا قرآن کریم ہدایت کے لیے ضروری تو ہے لیکن ہدایت کے لیے قرآن کریم کافی نہیں ہے. قرآن کریم کافی نہیں ہے کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں, بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے, فلاں شخص کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط بشر ہیں. بھائی دلیل کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. وہ شخص قبلہ حامی صاحب کے ساتھ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کہتا ہے حضور فقط بشر ہیں. حامی صاحب کہتے ہیں نہیں, میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اب وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے, یہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے بھائی دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں. اب ہدایت کا معیار قرآن ہے. وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے, فقط اللہ ہی ولی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. وہ قرآن پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے ما کان, وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. اور ایک ایسی آیت پیش کرتا ہے جس میں یہ ہے کہ وما لکم من دون اللہ ولا نصیر. ایسی آیت ہے نا, من ولی ولا شروع کیسے ہوتی ہے؟ وما لکم من دون اللہ. ہاں من دون اللہ کوئی ولی نہیں ہے, کوئی نصیر نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, صرف اللہ ہی ولی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, کوئی نصیر نہیں. وہ شخص کہتا ہے بھائی حامی صاحب تو کہتے ہیں, یہاں کے بزرگ کہتے ہیں, یہاں کے شیوخ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ بھی مدد کرتے ہیں, اللہ کا غیر بھی ولی ہو سکتا ہے, وہ بھی مددگار ہو سکتا ہے. یہ ان کے پاس آتے ہیں. اہل سنت و جماعت کہتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرو, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ بھی ولی ہے, اللہ کا حبیب بھی ولی ہے, اللہ کے بندے بھی ولی ہیں, وہ بھی مددگار ہیں, وہ بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں, وہ بھی مدد کرتے ہیں. وہ جو نماز ادا کرتے ہیں, وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, بھائی وہ بھی تو ولی ہوتے ہیں. اب وہ ذہنی تذبذب کا شکار ہے. بھائی دونوں قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں, پتہ چلا دونوں قرآن کی آیتیں پیش کرنے کے باوجود جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ آپس میں بالعکس ہے, آپس میں متضاد ہے, اس میں تعارض پایا جاتا ہے, تناقض پایا جاتا ہے. یہ شخص تو پریشان ہو جائے گا. دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں, ایک شخص کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, فقط اللہ ہی سے ہی ہم عبادت کرتے ہیں, فقط اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کیوں کرتے ہو؟ حضور کے وسیلے کا اعتقاد کیوں رکھتے ہو؟ یہاں ان کے پاس آتے ہیں, یہ کہتے ہیں اللہ جل وعلا قرآن ہی میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ اختیار کرو. ایک جگہ فرمایا بظاہر قرآن کریم کی باطل تعویلات اور باطل استدلالات کی بنیاد پر وہ شخص جو نتیجہ اخذ کر رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ جائز نہیں, یہ کہہ رہے ہیں وسیلہ جائز ہے, بلکہ اللہ جل وعلا قرآن میں حکم ارشاد فرما رہا ہے. اب جاننا یہ چاہتے ہیں ہم کہ قرآن تو ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے, لیکن وہی قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے, وہ قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. ماضی کے قدریہ کا مطالعہ کریں, جبریہ کا مطالعہ کریں, معتزلہ کے عقائد کو دیکھیں اور دور حاضر کے گستاخوں کے نظریات و اعتقادات کو دیکھیں. وہ بھی اپنے ہر اعتقاد پہ قرآن کریم کی آیات ہی پیش کرتے ہیں. لیکن اب ایک عام شخص, ایک سادہ شخص وہ کہے گا بھائی میں کیسے نتیجہ اخذ کروں, یہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں, وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں, تو اس کا حل تجویز کر رہا ہوں. قرآن کریم کی اسی آیت کے تحت فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون, الذین آمنوا وكانوا يتقون. یعنی اگر تم کسی ولی کے متلاشی ہو تو دو چیزوں کو دیکھو, اور جو اعلیٰ حضرت نے 4 چیزیں بیان کی ہیں مرشد کے لیے وہ بھی اسی سے اخذ کی گئی ہیں, اس پر آگے کلام کروں گا. 2 چیزیں تو قرآن میں صراحتاً اللہ جل وعلا نے بیان فرما دی. پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ صحیح, اور دوسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح, نیک اعمال. پہلا صحیح عقیدہ, دوسرا نیک اعمال. وہی تو تقویٰ ہے نا, وہی تقویٰ ہے. اب اگر کسی کے پاس صحیح عقیدہ ہے اور نیک اعمال ہیں تو وہ ولی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو اس بندے کے لیے ہے جو قرآن جانتا ہے, ولیوں کو تلاش کر رہا ہے, وہ ان 2 چیزوں کو دیکھے گا. اب جو شخص ولیوں کو تو جانتا ہے قرآن کو نہیں جانتا, ولیوں کو جانتا ہے احکام دین کو نہیں جانتا, ولیوں کو جانتا ہے شریعت کے احکام کو نہیں جانتا, ولیوں کو جانتا ہے لیکن نہیں جانتا بھائی یہ اشعری کون
कौन होते हैं, ये मातुरीदी कौन होते हैं, अबू मंसूर मातुरीदी कौन थे, अबुल हसन अशरी कौन थे, अकायद की किताबें क्या है, नजरियात की किताबें क्या है, उसूल दीन क्या है, मालूम मिन दीन बिदरूरा क्या है, ज़रूरियात इस्लाम क्या है, ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या है, वो इनको नहीं जानता। फरमाया तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तू एक काम कर ले, एक ही काम करना है। तू गौसे आजम को तो जानता है ना, बस गौसे आजम के अकीदे को देख ले, जो गौसे आजम का अकीदा है वो सही है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी ईमान वाले और तकवे वाले वो कौन है, वली हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि वली कौन है, वली कौन है, तो ईमान और तकवे को देखो। जो मैंने बयान किया ना कि कुल्लु मन अकीदतुहु सहीहा, हर वो शख्स जिसका अकीदा सही है फहुवा वलीयुन, यानी जिसका अकीदा सही है वो वली होगा, अमले साले है वली होगा। लेकिन अगर आप अकीदे को जानना चाहते हैं, सही अकीदा क्या है, तो वलियों की बारगाह में हाजिर हो जाएं। अब कोई कहता है हुजूर मदद नहीं कर सकते, हुजूर को पुकारो सुनते नहीं है, वो तो मदीनतुल मुनव्वरा में है। आपने बस एक काम करना है, गौसे आजम के अकीदे को देख लेना है, क्योंकि कुरान के मीज़ान पर तौल कर बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। गौसे आजम क्या फरमाते हैं वो देख लो, कुरान फरमा रहा है वली का अकीदा सही होगा। और यहाँ ये देखो, यहाँ अल्लाह ने मौलवियों का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ये मौलवियों की अलामत है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें क्या हैं, इन्नल कुफ्र वल इल्म कद यज्तमियान, ये दोनों ये जमा हो सकते हैं। कुफ्र और इल्म एक शख्स में जमा हो सकते हैं, ये मुमकिन है। एक शख्स आलिम भी हो काफिर भी हो, आलिम काफिर हो सकता है, काफिर आलिम हो सकता है, लेकिन दो चीजें जो कभी जमा नहीं हो सकती वो क्या है? फरमाया वली अगर हो तो वो काफिर नहीं हो सकता, वली काफिर नहीं हो सकता, इन दोनों का इज्तिमा नामुमकिन है। आलिम काफिर हो सकता है, कादियानी आलिम भी था काफिर भी हो गया। गुस्ताखों में बेशुमार ऐसे हैं जो अलैहिस्सलातु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तौहीन करते हैं, इल्म वाले हैं लेकिन काफिर हैं। इल्म और कुफ्र का इज्तिमा मुमकिन है, लेकिन विलायत और कुफ्र का इज्तिमा मुमकिन नहीं है। कोई वली हो वो काफिर नहीं हो सकता। इसीलिए मेयार क्या है? मेयार ये है कि देखो औलिया अल्लाह का अकीदा क्या है। जब कोई कहे हुजूर बहुत दूर हैं, तुम्हारी आवाज़ सुनते नहीं, कश्मीर वाला वो तुम्हें जानते नहीं, वो तुम्हें कैसे देख सकते हैं, वो मदीनतुल मुनव्वरा में है। तुम कहो अच्छा ज़रा गौसे आज़म की तालीमात को देखता हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान, गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देखा। गौसे आज़म कैसे देखा? कहा जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना देखता हूँ। मैं कहता हूँ ये गौसे आजम का इल्म है, ये उनका अकीदा है। वो कहते हैं बगदाद में रहकर पूरी कायनात को देख सकता हूँ, तो फिर अगर गौसे आजम जो मेरे आका के गुलाम हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, जिनकी रगों में आका का खून दौड़ रहा है, उनके इल्म का आलम ये है बगदाद में रहकर कश्मीर वालों को देख सकते हैं, तो मदीने वाले के इल्म का आलम क्या होगा? ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं लोग ये कहते हैं, हम कहते हैं औलिया अल्लाह जन्नत देते हैं, उनके तसर्रुफात को तुम समझ नहीं सकते। कहा औलिया अल्लाह जन्नत कैसे दे सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है, ये जन्नत की तौहीन है। तुम कहते हो औलिया अल्लाह जन्नत देंगे, ये कैसे मुमकिन है? ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं होऊंगा जब तक मेरा हर मुरीद जन्नत में न चला जाए। ये गरीब नवाज का अकीदा है। भाई इनकी विलायत पर तो इजमा है ना, सब इनको वली मानते हैं, गौसे आजम को सब वली मानते हैं। तो गरीब नवाज का अकीदा ये है कि वो जन्नत दे सकते हैं, वो जन्नत देते हैं। ये तो सही बुखारी की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के रोज़ जब लोग जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नुम में जा चुके होंगे, कुछ औलिया अल्लाह, कुछ अल्लाह के प्यारे, कुछ मोमिनीन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मौला इख़वानुना कानू युसल्लूना माअना व यहुज्जूना माअना व यसूमूना माअना फअदखलतहुमुन नार। मौला ये हमारे प्यारे हैं, ये हमसे मोहब्बत फरमाने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, हमसे प्यार करते थे। मौला हमसे मोहब्बत करते थे, हमारी संगत में रहते थे, हमारी महफिलों में आते थे। हम कहें श्रीनगर शहर में आ जाओ, वहाँ आ जाते थे, वहाँ कैंसिल हो जाए यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाते थे। मौला हर बात मानते थे, हमारे साथ हज पर भी जाते थे, उम्रे पर भी जाते थे, सफर भी करते थे। जब भी कोई काल दे तो लब्बैक कहते थे, जब भी हम पुकारें तो कहते थे जवानियाँ लुटाएंगे, इनकिलाब लाएंगे, हर बात
بات پر لبیک کہتے تھے، لیکن مولا کچھ گناہ بھی ان سے ہو گئے۔ مولا کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی، کبھی بدنگاہی کا ارتکاب کرتے تھے، کبھی گناہ کا ارتکاب کر لیتے تھے، کبھی جھوٹ بول لیتے تھے، کبھی غیبت کر لیتے تھے۔ مولا تھے تو گنہگار، تھے تو بدکاروں سے اکار، لیکن مولا ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، تھے تو ہمارے پیارے تھے، ہماری سنگت میں رہتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ جل وعلا کے ولی اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے۔ مجادلہ کے الفاظ ہیں، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، بس مجادلہ کو ہی سمجھ لو۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں گویا پیار سے التجائیں کریں گے، مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں رہنے دیں گے۔ اب اللہ ارشاد کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا اچھا اگر تمہیں جانتے تھے، اگر تمہاری سنگت میں رہتے تھے، اگر تم سے پیار کرتے تھے، تو جاؤ میرے ولیوں، ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دو۔ انہیں اجازت ملے گی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، انٹرنیشنل دعوت و سنت کانفرنس۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں جنت ولی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ کی عطا سے عطا کر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جنت کی توہین ہو گئی، بھائی ولی کے ہاتھ میں جنت ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ولی کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہے عطا کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے جنت کی توہین کر دی۔ میں نے کہا نہیں، جنت کی یوں توہین نہیں ہوتی، جنت کی توہین نہیں ہوتی۔ ارے تم یہ تو کہتے ہو نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اب بتاؤ اگر کسی کی ماں گنہگار ہے، اگر کسی کی ماں گنہگار ہے، ماں گنہگار ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ عبادت کرتی ہے، بتاؤ ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے پاؤں میں جنت ہے کہ نہیں؟ ہاں ہر بندہ اس کو تسلیم کرے گا نا۔ ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں اگر جنت ہو سکتی ہے، تو ایک مرید کے لیے اس کے کامل مرشد کے ہاتھوں میں جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو جنت اللہ کے ولیوں کے صدقے اللہ جل وعلا عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے یہ انتہائی اہم ہے جو میں نے ابتدائی بات کی کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ اولیاء اللہ کے عقائد کو دیکھو، اولیاء اللہ کے نظریات کو دیکھو، ان کے اعتقادات کو دیکھو، خدا کی قسم تمہیں کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا، کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گی۔ اولیاء اللہ کے عقائد قرآن و سنت کے ان مطابق ہوں گے۔ جو عقائد غوث اعظم کے ہیں وہی عقائد خواجہ غریب نواز کے ہیں، جو عقائد خواجہ غریب نواز کے ہیں وہی عقائد خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے ہیں، وہی عقائد تمام اولیاء اللہ کے ہیں۔ کیونکہ یہ سب قرآن و سنت کی حقیقی تعبیر پیش کرتے ہیں، حقیقی تشریح پیش کرتے ہیں، حقیقی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے اعتقادات و نظریات میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے، لیکن مشکل یہاں آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ بھائی قرآن پر اب فیصلہ نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں؟ وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، یہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب فیصلہ اولیاء اللہ کی اسی آیت سے ہوگا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے تو ولیوں کو تلاش کرتے رہو، ان کے عقیدے دیکھتے رہو۔ ان کے عقیدوں کو اپنا لیا تو تم نے قرآن کو اپنا لیا۔ اب دوسری بات یہ ہے، لیکن بھائی فلاں بندے کے پاس ہم گئے، وہ تو گستاخوں کو مسلمان سمجھتا ہے، ان کا احترام بھی کرتا ہے، کہتا اپنے آپ کو نقشبندی ہے، لیکن فلاں شخص کے پاس ہم گئے، وہ تو پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں وہ مدینہ شریف میں ادا کرتے تھے، شریعت مطہرہ کا گستاخ ہے، شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا۔ پیر صاحب ہاں برطانیہ میں بھی ایسے مسائل ہیں، یہاں ہند و پاک میں بھی ہوتے ہوں گے۔ ایک شخص کے پاس ہم گئے، ہم سفر پر تھے، راستے میں ہم نے نماز ادا کرنی تھی، تو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ قوالی سن رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، مرید بیچارے مسجد ان کے لیے بنی ہوئی ہے علیحدہ، وہاں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں، پیر صاحب ادا نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا نہیں وہ بیچارے سادہ مرید، اقبال نے انہیں کا ذکر کیا ہے، یہ مرید متقی ہو جاتے ہیں لیکن بیچارے پیر یہ جو آج کل کے ہیں وہ متقی نہیں ہیں۔ میں نے کہا پیر صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں، وہ نماز کیوں نہیں؟ کہا یہ مدینہ شریف میں ادا کرتے ہیں۔ عظیم بات ہے۔ تھوڑا وقت گزرا تو لنگر کھانے کا وقت آیا، سب لنگر پر بیٹھے ہیں تو پیر صاحب بھی بریانی کھا رہے ہیں، بہترین کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا اب تمہارے اس اصول کا کیا ہوا؟ جب نماز مدینہ شریف میں ادا کر رہے تھے تو لنگر بھی مدینہ شریف میں کھا لیتے نا۔
لیکن اس وقت نہ مجذوبیت یاد رہتی ہے، پیسے گننے کا وقت آئے، مریدوں سے پیسے لینے کا، اپنی ذات کے لیے لینے کا وقت آئے تو پیسے بھی گن رہے ہیں، لیکن کبھی کہا جاتا ہے قلم اٹھاتی گئی ہے، یہ ایسے شیخ ہیں بہت بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے کوئی ایسا میریکل، کوئی ایسا کام جو ظاہری طور پر خلاف عادت ہو، اس کی وجہ سے کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ولی اللہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن داتا علی اجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں ان کا ذکر کیا ہے اور اسی حوالے سے ذکر کیا ہے، کرامت اور معجزے کے فرق کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے، کہا کہ میں عادتاً حسب عادت میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے آپ کے گھر سے باہر جاتا ہوں، اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی صحبت